اپنے پاسٹر دانیل کو آج اس آرکین ٹی وی کے چیئرمین کو بہت ہی ویلکم کرتا ہوں، جنہوں نے پاک روح کے وسیلہ سے مجھے نئی زندگی واقعی یہ آرکین ٹی وی کو روحوں کو بچانے والا ہے۔ انہوں نے میری روح کو آج جیت لیا ہے اور میں پاک روح سے اسی وقت مجھ میں پاک روح کام کرنے لگا اور میں میٹنگ میں کھڑا ہو گیا اور میں نے پرے بھی کی اور پاک روح نے مجھ میں بہت کام کیا۔ یہ صرف میری کوئی بہادری نہیں ہے، کوئی میری اس میں کوئی بھی ایسی دلیری نہیں، لیکن یہ صرف اپنے خادم کے وسیلہ سے میں نے برکت حاصل کی ہے کہ میں پاک روح سے معمور ہوں۔ اس وقت میں نے یہاں صبح اٹھا ہوں، میں نے پرے کی ہے، دعا کی ہے، کلام پڑھا ہے۔ میں بہت ہی خداوند کا اور اپنے پاسٹر جی کا شکر گزار ہوں۔ خداوند کے بہت ہی مقدس، بہت ہی جلالی اور عظیم قدوس نام میں تمام بہن بھائیوں کو سلام۔ خداوند سب کو بہت زیادہ برکت ہے۔ خداوند کی سلام ٹی وی سے پاسٹر ڈینیل، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ بلیس کرے۔ تو جی آج ہمارے ساتھ بھائی ارشاد ہیں اور بھائی ارشاد سے ہم ان کی گواہی سنیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کی زندگی کے اندر کیسا بڑا کام کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ جی بھائی جی، خداوند کی عظیم محبت میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میری گواہی کچھ اس طرح سے ہے کہ آج سے 18 دن پہلے میں نے صبح اٹھا ہوں، لیکن پرے بھی کی ہے۔ پرے کے بعد میں نے واش روم گیا ہوں اور واش روم گیا ہوں تو پھر اس کے بعد مجھے بلڈ آنا شروع ہو گیا باتھ روم لیٹرین کے ذریعے، اور جب باتھ روم کے لیٹرین کے ذریعے مجھے بلڈ آنا شروع ہوا تو بلڈ اتنا آتا تھا کہ کوئی بھی دوائی اثر نہیں۔ 14 دن میں نے بہت پریشانی دیکھی اور میں نے بہت سارے ڈاکٹر سے دوائیں دی، لیکن بابا بلڈ بالکل نہیں رکا۔ اس کے بعد میں ہاسپٹل میں بھی داخل رہا ہوں 5-6 دن۔ 5ویں دن شام کا ٹائم تھا، 9 کا ٹائم تھا، اور میری اتنی طبیعت خراب ہو گئی تھی کہ میری بیوی میرے پاس تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ میرے بھائیوں کو بلا لے۔ ویسے تو بھائی جاتے تھے لیکن اس وقت میرے پاس نہیں تھے، اور اس نے میرے بھائیوں کو فون کیا کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ جلدی آ جائیں، اور میرے بھائی اور میرے بیٹے جلدی وہاں چلے گئے۔ اس کے بعد بھی میری طبیعت بہت خراب تھی۔ میں کہہ رہا تھا کہ آج میرا آخری لاسٹ دن ہے، میں نے آج آپ کے پاس نہیں ہے، اور پھر میں نے نا خداوند سے کہ آگے محنت کی، خدا باپ اگر تو نے مجھے ٹھیک کرنا تو کر دے، نہیں تو مجھے اپنے پاس بلا دے۔ لیکن خداوند کے روح نے مجھے گائیڈ پھر بھی کیا، ابلیس بھی میرے اندر کام کر رہا ہے، پھر خداوند کے روح نے مجھے گائیڈ کیا کہ پاسٹر کو فون کر، اور میں نے بہت ہی غصے میں آ کر پاسٹر سے پہلے بھی پرے کراتا تھا، لیکن میں نے غصے میں آ کر پاسٹر سے بولا پاسٹر جی اگر میں مر گیا تو پھر آپ نے آنا ہے، پھر بھی نہ آنا ہے، ایسے میں نے بولا۔ اور پاسٹر جی اسی وقت کسی کے گھر میں پرے کے لیے گئے تھے، انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے لیے پرے بھی کرتا ہوں اور آپ ابھی گھر جاتا ہوں اور میں تیاری کرتا ہوں۔ اور تقریباً 2-2:30 کا ٹائم ہو گیا تھا کہ پاسٹر جی ایک لاریے دن میں گئے، ان کو بس نہ دوسرے میں گئے، پھر ان کو بس ملی اور انہوں نے بس میں بیٹھ کر پھر میں نے فون کیا، میں نے کہا پاسٹر جی آپ کہاں ہیں؟ پاسٹر جی نے بولا میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، میں آپ کے لیے پرے کرتا ہوں۔ پاسٹر جی میرے لیے پرے کرنے لگے اور انہوں نے کم سے کم میرے لیے 1 گھنٹہ پرے کیا بس میں بیٹھ کر، اور جب پرے کی ہے تو میں نے نا پھر 3 گھنٹے میں مجھے سکون رہا، میں نیند میں ہو گیا، میں نے سویا ہوں ٹھیک۔ پہلے مجھے نیند بھی نہیں آتی تھی، جب میں سو گیا تو پھر صبح جب میں اٹھا ہوں تو میں واش روم گیا اور خداوند کا ایسا فضل ہوا کہ میں نے لیٹرین کی ہے، اس میں بلڈ نہیں آیا۔ پہلے مجھے اتنا بلڈ آتا تھا کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اتنا ابلیس کا بندھن تھا، اتنے جوئے تھے میرے اوپر۔ لیکن جب وہ پاسٹر صبح 7-8 بجے میرے پاس آئے اور انہوں نے پھر میرے لیے پرے کی، اور مجھے ایسے لگنے لگا جیسے کوئی چیز جو ہے نا میرے اندر سے حاضری کی طرح آ رہی ہے۔ اور پاسٹر جی نے ڈاکٹر کے ساتھ بھائی کو بلایا، بھائی نے اور پاسٹر نے ڈاکٹر کے ساتھ بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے یہ بندے کی ضرورت ہے، ہمیں کہیں جانا ہے واک کے لیے، اور یہ مجھے ایک گھر میں لے کے گئے ادھر گوجرا میں۔ جب گوجرا میں گھر میں لے کے گئے تو ادھر انہوں نے میرے لیے پرے کی، اور میں نے پتہ نہیں کیا مجھ میں حاضری آ گئی، پتہ نہیں کیا میں نے بولا، اور ابلیس ادھر ظاہر ہو گیا، اور پاسٹر جی نے اس ابلیس کو بہت ہی بری طرح نکالا۔
लेकिन वो फिर भी असर रखता था। जब दूसरे दिन फिर पास्टर जी इधर गांव में 424 में आ गए और मैं उधर हॉस्पिटल में चला गया था, तो फिर मेरी तबीयत फिर दोपहर को तीसरे दिन ख़राब हो गई और मैंने इनको कहा मेरे लिए प्रे करें। इन्होंने 2-3 दफ़ा प्रे की, लेकिन उसके बाद फिर मुझे हाजिरी मेरे अंदर आ गई। ऐसे अजीज काम करने लगा और ये फिर इधर से गांव से मेरे पास गए और इन्होंने डॉक्टर के साथ बात की। जब इन्होंने डॉक्टर के साथ बात की तो डॉक्टर ने कहा आपने 3 घंटे के अंदर इधर आना होगा, फिर दाखिल होना होगा। इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे अंदर ऐसे ही अजीज काम कर रहा था। जब हम घर में आए और इन्होंने मीटिंग की तैयारी की और मुझ में फिर वही अबलीस के जो हाजिर थी वो आ गई। इन्होंने मेरे लिए प्रे की और मैं खुदावंद का शुक्र है जब प्रे ये करते रहे तो अबलीस खुद ही मुझ में से निकल गया और खुदावंद का पाक रूह आकर उसकी आग मेरी ज़िंदगी में लगी और इन्हीं के वसीला से मैंने आज इस जगह पर खड़ा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदावंद का शुक्र है। और मैं ख़ास तौर पर अपने पास्टर दानियल को आज इस आरकेएन टीवी के चेयरमैन को बहुत ही वेलकम करता हूँ, जिन्होंने पाक रूह के वसीला से मुझे नई ज़िंदगी वाकई ये आरकेएन टीवी को रूहों को बचाने वाला है। इन्होंने मेरी रूह को आज जीत लिया है और मैं पाक रूह से उसी वक्त मुझ में पाक रूह काम करने लगा और मैं मीटिंग में खड़ा हो गया और मैंने प्रे भी की और पाक रूह ने मुझ में बहुत काम किया। ये सिर्फ मेरी कोई बहादुरी नहीं है, कोई मेरी इसमें कोई भी ऐसी दलेरी नहीं, लेकिन ये सिर्फ अपने खादम के वसीला से मैंने बरकत हासिल की है कि मैं पाक रूह से मामूर हूँ। इस वक्त मैंने यहाँ सुबह उठा हूँ, मैंने प्रे की है, दुआ किया, कलाम पढ़ा है। मैं बहुत ही खुदावंद का और अपने पास्टर जी का शुक्रगुजार हूँ। पास्टर जी थैंक यू, आपने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। तमाम नाज़रीन आपने गवाही को सुना है, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। भाई का जो प्रॉब्लम था आपने सारा सुन लिया है। तो मैं तमाम नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि खुदावंद आज़ाद करने वाला, रहाई देने वाला, छुटकारा देने वाला है। इतनी मुश्किल उठाने के बाद भी मतलब मेडिसिन से भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि अबलीसी बुरी कुव्वत इन्हें सताती और परेशान करती थी। और जब वो अबलीसी कसीर इनमें से इनकी बॉडी से बाहर निकल गई और ये बिल्कुल इस वक्त ठीक है। आपने इनकी गवाही सुनी है। खुदावंद सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद सबको